آپ کے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک آپ کو خلائی مخلوق اور اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کی رپورٹس پوری دنیا سے سنائی دیتی رہی ہوں گی، لیکن شاید ہی آپ نے کبھی انسانوں اور ایلینز کے بیچ ہونے والی خونخوار جھڑپوں کے بارے میں سنا ہو۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو کوریا، سعودی عرب، روس اور امریکہ میں خلائی مخلوق اور انسانوں کے بیچ ہونے والی ایسی غیر معمولی جھڑپوں کے بارے میں ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 4، کیپسٹن یارس بیٹل۔ کیپسٹن یار جنوبی رشیا میں موجود روس کا ایک خفیہ فوجی اڈہ ہے، جہاں پر ہونے والی تحقیق اور پیش آنے والے واقعات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ روسی یوفینولوجسٹ کے مطابق انسانی اور خلائی مخلوق کے بیچ سب سے پہلی جھڑپ اسی کیپسٹن یار پر سن 1948 میں پیش آئی تھی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ روسی پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے انڈر ٹرائل لڑاکا طیارے کو کیپسٹن یار کے رن وے پر جب اتارنے کی درخواست کی تو اسے طیارے کی طرف تیزی سے بڑھتی کسی چیز کی چتاونی دی گئی، جسے پائلٹ بھی اب دیکھ پا رہا تھا، جو اسے سگریٹ نما اڑتی چیز جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ شروع میں اسے امریکہ کا جاسوسی جہاز سمجھ کر اس پر حملہ کیا گیا، مگر وہ کوئی جاسوسی جہاز نہیں بلکہ ایک UFO تھا، جس نے کامیابی کے ساتھ اپنا دفاع کیا۔ اس کے بعد کیپسٹن یار کے اوپر ان دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی اور ایک دوسرے پر یکے بعد دیگرے ہونے والے حملوں کی وجہ سے ان دونوں فلائنگ آبجیکٹس کو اس قدر نقصان پہنچا کہ دونوں کے دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں زمین پر کریش ہوئے۔ اس رشین پائلٹ کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، مگر یہ مانا جاتا ہے کہ کریش ہونے والے اس UFO اور اس کے پائلٹ کی باقیات کو کیپسٹن یار کے کسی خفیہ لیب میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 3، لاس اینجلس میں ہونے والی جھڑپ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 24 فروری سن 1942 کو ایک UFO لاس اینجلس کے سمندری کنارے کے اوپر نمودار ہوا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن پہلے ہی پرل ہاربر پر حملہ ہو چکا تھا، لہٰذا امریکی افواج کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس اڑن تشتری کا پتہ چلا، امریکی فوج اسے جاپان کی طرف سے دوسرا حملہ سمجھنے لگی اور جلد ہی ہر اقسام کے آرٹلری اور ہتھیار لاس اینجلس پہنچا کر اس پر لگاتار حملے کیے جانے لگے، مگر وہاں پر کھڑے اس UFO پر ان ہتھیاروں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ جوں کا توں صحیح سلامت کھڑا رہا۔ جلد ہی US نیوی بھی اس مشن میں شامل ہو گئی اور خشکی اور سمندری دونوں طرف سے اس UFO پر حملے کیے جانے لگے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے 1 گھنٹے کی افراتفری کے، اور اس افراتفری میں کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کنارے پر کھڑی اڑن تشتری کہاں چلی گئی، جس کے بعد بالآخر نیوی سیکریٹری فریڈ ناکس نے یہ آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ دشمن کی طرف سے امریکہ پر یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جس میں موسمی غبارے کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس بیان نے کافی شکوک اور شبہات پیدا کیے۔ اگر مان لیا جائے کہ واقعی میں وہ ایک موسمی غبارہ تھا تو اس کے لیے ایک عام گول ہی کافی تھی، مگر یہاں پر انگنت گولیاں اور 1400 اینٹی ایئر کرافٹ شیلز داغے گئے تھے۔ نمبر 2، سعودی عرب میں F-16 اور UFO کے بیچ ہونے والی جھڑپ۔ یہ کہانی رشین کرنل کی طرف سے پہلی گلف لڑائی کے دوران سامنے آئی تھی۔ یہ روسی کرنل اس وقت سعودی حکام سے کسی دفاعی میٹنگ کے سلسلے میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں موجود تھا، جب اسے سعودی حکام کی طرف سے UFO کے تباہ ہونے والے واقعے کی تحقیق کا کہا گیا۔ ریڈار کے ریکارڈ کا موازنہ کرنے پر پوری جھڑپ کا پتہ چل رہا تھا۔ امریکی F-16 کا ایک ٹولہ صحرا سے گزر رہا تھا جب اچانک ریڈار پر ایک اڑن تشتری نمودار ہوتی ہے۔ F-16 جہازوں کی اس فارمیشن سے ایک جہاز بہت دور تک اس UFO کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ آخر میں UFO اس جہاز پر ایک ناکام شیل فائر کرتا ہے۔ اس کے جواب میں F-16 کی طرف سے اس UFO پر داغے گئے 2 میزائلوں سے اسے نیچے گرتے دیکھا جا سکتا تھا۔ رشین کرنل کے مطابق امریکہ اس واقعے کو یہ کہہ کر چھپا رہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، مگر جب وہ جائے وقوع پر پہنچا تو اسے وہاں سے کسی گول اڑن تشتری کے ٹکڑے ملے۔ ان ٹکڑوں پر عجیب اور ناقابل شناخت نشان موجود تھے۔ اسی دوران امریکی فوجی وہاں پہنچ گئے اور وہاں پڑے UFO کی باقیات اپنی تحویل میں لے کر رشین کرنل اور سعودی آفیشلز کو وہاں سے جانے پر مجبور کیا گیا۔ نمبر 1، کوریا میں US آرمی اور UFO کے بیچ ہونے والی جھڑپ۔ یہ مئی سن 1951 کی بات ہے، جب کوریا کی لڑائی اپنے عروج پر تھی۔ سیول سے 60 میل دور شمال میں چورون کے علاقے میں ایک پہاڑی کا اسٹریٹجک کنٹرول حاصل کرنے کے غرض سے اوپر چڑھ رہی امریکی بریگیڈ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس بریگیڈ کی سربراہی فرانسس پی وال کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے ہیوی آرٹلری کے ساتھ گولے داغے جا رہے تھے، جب رات کے وقت پہاڑی کی ایک طرف سے امریکی بریگیڈ کو اپنی طرف بڑھتی تیز روشنی دکھائی دی جو لڑائی کے میدان کے بیچوں بیچ چکر لگا رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس اڑتی چیز کو کئی مرتبہ گولوں کے پھٹنے والی جگہ پر صحیح سلامت لینڈ کرتے اور اڑتے دیکھا گیا۔
یہ سلسلہ تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا، جس کے بعد ڈراؤنے انداز سے وہ اڑ کر امریکی بریگیڈ کی طرف بڑھنے لگی، جس سے تیز نارنجی رنگ کی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ یہ اڑن تشتری شروع میں تھوڑا لڑکھڑائی، مگر اس پر گولیوں اور گولوں کی بوچھاڑ کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس یو ایف او سے لیزر جیسی تیز روشنی کے ساتھ امریکی بریگیڈ پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے جسموں میں جلن ہونے لگی۔ اس حملے کی وجہ سے امریکی فوجی پسپا ہو کر اپنے بنکرز میں جا چھپے۔ امریکی فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کے بعد یہ یو ایف او بھی غائب ہو گئی۔ ان فوجیوں کو اسپتال پہنچا کر جب ضروری ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے اجسام میں خون کی سفید کلیوں کی بھرمار پائی گئی، جس کی وجہ ریڈیشن بتایا گیا۔ اس واقعے کو امریکی فوج کی طرف سے کبھی رپورٹ نہیں کیا گیا، مگر سن 1987 میں خلائی مخلوق پر تحقیق کرنے والے ادارے کو فرانسس وال اور بریگیڈ میں شامل دیگر فوجیوں نے اپنے دیے گئے انٹرویو میں اس واقعے سے پردہ اٹھایا تھا۔